خالد صاحب اچھا سے تھینک یو سو مچ جی. آج ہم نے میڈم بشر کو بلایا بار کونسل میں. ہیومن رائٹ جو اٹراسٹیز ہیں کشمیر میں اس حوالے سے اور ہیومن رائٹس لاز کے حوالے سے ان کا آج لیکچر تھا ہمارے بار کونسل میں. ہمارے جو لائرس ہیں ان کو انہوں نے خطاب کیا اور بڑی سیراسل گفتگو کی, اور جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو جموں کشمیر میں اور جو ہمارے جو وہاں کے جو مسلمان ہیں جو کشمیری ہیں جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے جن کی جدوجہد جاری ہے اس حوالے سے سینسٹائز کیا. ہمارے جو نیو انٹرنٹس ہیں لاء میں ہمارے ممبران ہیں ان کو انہوں نے کیا, اور ایک بڑا اچھا سیشن رہا جس میں بالکل جو اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن تھیں جو یاسین ملک صاحب کے حوالے سے جو ان کے ساتھ وہاں ہوا, جو ان کے ساتھ وہاں انڈین کورٹس جو سلوک کر رہی ہیں. اور یہ بڑی قابل مذمت بات ہے کہ یہ بیسک رائٹ ہے ایوری سٹیزن ایوری ہیومن بینگ, وہ جہاں بھی رہ رہا ہے اس دنیا میں اس کا بیسک رائٹ ہے ٹو بی ریپرزینٹیڈ بائی دا کونسل آف ہز اون چوائس. وہاں نہ ان کو وکیل دیا گیا, نہ ان کے لیے جو فیئر ٹرائل کے جو پوری دنیا میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہر جرم اگر کسی نے کیا کسی نے جرم نہیں کیا یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ اس کو اپنی چوائس کا وکیل دیا جائے, اس کو ڈیفنس کا موقع دیا جائے, اور اس طرح کے جو بیس لیس چارجز ہیں ان کی بنیاد پہ ان کو سزا دی گئی اور ان کو جیل میں بند کیا گیا. تو اس حوالے سے ظاہر ہے ہمارا ایک موقف ہے بار کونسل کا بھی پاکستان کے حوالے سے. بار کونسل کے حوالے سے ہم ہمیشہ سے بار کونسل اس بات پہ ہمیشہ سے ہمارا یہ سٹانس رہا کہ جو کشمیر کے لوگ ہیں ان کو جو یو این ریزولوشنز کے حوالے سے ان کے مطابق ان کو حق رائے دہی کا حق دیا جائے, اور جو وہ فیصلہ کریں اس فیصلے کو وہ بہت سارے وہاں جو سینٹیمنٹس ہیں پاکستان کے حوالے سے وہ پاکستان میں اور پاکستان اور کشمیر کو الگ نہیں سمجھتے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا سٹانس ہے بار کونسل کا بھی کہ کشمیر ہمارا حصہ ہے پاکستان کا, ہم بھائی ہیں, ہمارا ایک مذہب ہے کلچرلی ٹریڈیشنلی. تو اس حوالے سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں میڈم کا کہ وہ آئیں اور ہمیں انہوں نے سینسٹائز کیا. ہمارے جو بچے ہیں ہمارے جو ممبرس ہیں باہر کے ان کو اس حوالے سے ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور جو لیٹسٹ سچویشن ہے کشمیر میں اس پہ انہوں نے ہمیں بریف کیا. تھینک یو جی. اعوذ باللہ من ادھر آ الشیطان جائیں. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو دن ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے اس میں میم مشال ملک نے بہت سیر حاصل گفتگو کی. انڈیا میں جس طریقے سے جوڈیشل کلنگز ہو رہی ہیں, جس طریقے سے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہاں کے لوگوں کے, اور جس طریقے سے بالخصوص جو کشمیری لیڈرز کے اور کشمیری مسلمانوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو بلڈوز کیا جا رہا ہے, اس بارے میں انہوں نے بہت تفصیلی ہمارے جو بار ممبرز ہیں ہم سب کو بتایا اور آگاہی دی. اور بالخصوص جو ریسنٹلی ایک شیم ٹرائل ہوا ہے کشمیری حریت لیڈرشپ کا, جن کو جس برے طریقے سے انہوں نے اپنے ہی کانسٹیٹیوشن کو سٹگماٹائز کر کے, اپنے ہی لاز کو بلڈوز کر کے, اپنے ہی سارے قوانین کو بالائے طاق رکھ کے اور انصاف کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے جس طریقے سے انہوں نے ان کو سزائیں دی ہیں, دیٹ از ہائیلی کنڈیمنیبل. جو انڈیا ہے اور جو انڈیا کی پالیسیز ہیں پرٹیکولرلی پرٹیننگ ٹو مائنورٹیز لیونگ ان انڈیا, وہ ایک آج کے دور میں بھی ایک دھبے سے کم نہیں ہیں, انسانیت کے اوپر دھبے سے کم نہیں ہیں. دیکھیں ہیومن رائٹ صرف ایک چیز کا نام ہے کہ کسی بھی شخص کو عزت سے جینے کا حق دو, اور کشمیری اور باقی جو وہاں پہ رہنے والے ہیں وہ یہی مانگ رہے ہیں کہ ہمیں عزت سے جینے کا حق دو. تو میں بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں, یونائٹڈ نیشن سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ انڈیا جو کہ برے طریقے سے ناکام ہو چکا ہے یہ حق دینے میں, اس کے خلاف انڈین اتھارٹیز کے خلاف انڈین وہ جو حکام ہیں جو یہ شیم ٹرائل کرواتے ہیں, جس طریقے سے انہوں نے اپنے قوانین کو کنٹرول کر کے اور کورٹس کو کنٹرول کر کے لاز کو بلڈوز کر کے جینیسائڈ جو کر رہے ہیں, ان کے خلاف اسپیشل
ٹریبیونل کانسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے. کشمیری مسلمانوں کے حوالے سے جس طریقے سے کلنگز وہاں پہ ہو رہی ہیں, جس طریقے سے ان کو وہاں کی بچیوں کے ساتھ جو ہے ریپ ہو رہے ہیں, جس طریقے سے وہاں پہ جو ہے وہ آدھی بیوہ کا کنسیپٹ انہوں نے ایک نیا چیز وہاں پہ دی ہے, جس طریقے سے بچے جب گھروں سے نکلتے ہیں اور پیرنٹس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ واپس بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے, اور جس خوف کے سائے میں ان لوگوں کی زندگیاں گزر رہی ہیں, یہ ہیومن رائٹ کے نام کے اوپر ایک دھبا ہے. اور اس کے اوپر جو انٹرنیشنل اتھارٹیز اور فورمز ہیں انہیں جاگنا چاہیے, انہیں یہ بتانا چاہیے کہ ہماری ٹو فیسز پالیسیز نہیں ہیں, ہماری پالیسیز سب کے لیے ایک جیسی ہیں, اور انڈیا کے اوپر سینکشنز لگنی چاہیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت ہی شکر گزار ہوں اسلام آباد بار کاؤنسل کی, ان کی ساری جو فیکلٹی ہے, خاص طور پہ رضوان عباسی صاحب, علیم خان صاحب, اور جتنے بھی یہاں پہ رسپیکٹیبل لائرز ہیں, کیونکہ اصل تو ہمارا جو مقدمہ ہے, بے شک آج انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے ہے, مگر کشمیری جو ہیں ان کا صرف ایک ہی قصور ہے کہ وہ اس دنیا میں پیدا ہو کے انسان بن کر آئے, اور انسان بننا ہی ان کے لیے سب سے بڑا کرائم بن گیا جب ان کے اوپر اتنی بڑی 70 سال سے اوپر ایک 8 سے 9 لاکھ تک دہشت گرد آرمی ہندوستان کی امپوز کر دی گئی. اس کے بعد سے لے کر اب تک ہم نے صرف اور صرف باڈی بیگز ہی ریسیو کیے ہیں کشمیریوں کے, اس کے علاوہ دنیا سے ہمیں انصاف نہیں ملا. تو آج میرا جو یہاں پہ بھی اپیل تھی, اور سارے پاکستان کی جو لائرز فیکلٹی ہے, کمیونٹی ہے, ٹاپ لائر سے لے کے جو جونیئرز بھی ہیں, سب کے دلوں کے اندر ساری قوم جو ہے پاکستان کی کشمیریوں کے ساتھ ہے. مگر آج میں دنیا کو بھی یہی میسج دینا چاہتی ہوں کہ کیا آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا مظلوم کے ساتھ. آج کے دن ایٹ لیسٹ یہ جو دن ہے پاکستانی قوم کے لیے بھی, اور دنیا بھر میں جہاں تک کشمیری ہیں, پاکستانی ہیں یا انسان بستے ہیں, آئی تھنک آج کے دن جو سب سے ولنریبل جو انسان ہیں اس دنیا کے اندر, جو سب سے زیادہ اس وقت ظلم فیس کر رہے ہیں اور نہتے ہیں, وہ کشمیری قوم ہے. آپ ان کی آواز بنیں ان کے لیے, چاہے آپ سوشل میڈیا پہ نکلیں, چاہے آپ جس طرح آج میں لائرز کے اندر ہوں, یہ اپنی طرف سے ریسرچ پیپرز اور رپورٹس بنا رہے ہیں کہ کینسل کرائی جائے. ڈیمانڈ کی ہے کہ ہیومن رائٹس کاؤنسل کی جو ممبرشپ ہے ہندوستان کی, کس معنی پہ ان کو دی گئی ہے, حالانکہ وہ خود سب سے بڑا وائلیٹر ہے ہیومن رائٹس کا, UN کی قراردادوں کا, یونیورسل ہیومن رائٹس ڈیکلریشن کا, جنیوا کنونشنز کا, اور اس کا کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ لیگلی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. دنیا کھڑی ہوئی ہے ٹیررسٹ نیشن جو انڈیا کا ہے, جو خود دنیا کے اندر سب سے زیادہ ٹیررزم پھیلا رہا ہے, خاص طور پہ قوم کی نسل کشی کی جا رہی ہے. ہماری ساری لیڈرشپ اس وقت جیلوں کے اندر ہے, ان کو زہر دیا جا رہا ہے, ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے, ان کے خلاف بلیک جو ہیں کیسز کیے جا رہے ہیں, جھوٹے مقدمے, فراڈولنٹ کیسز کے تھرو ان کو پھانسی چڑھایا جا رہا ہے. گیلانی صاحب کو ہم کھو گئے, اشرف سرائی صاحب کو زہر دے دیا گیا, یاسین صاحب ڈیتھ سیل کے اندر ہیں. ایز اے وائف بھی میں آج اپیل کرتی ہوں کہ کیا قصور ہے ہمارا ایز اے فیملی کہ اب 8.5 سال سے ہم نے ان کو نہیں دیکھا. کیا یہی قصور ہے ہمارا کہ ہم ایک کشمیری کپل ہیں اور ہم حق خود ارادیت کی بات کرتے ہیں؟ کیا میری بیٹی کا یہی قصور ہے کہ وہ ایک کشمیری گھرانے میں پیدا ہوئی, کہ بچپن سے لے کر اب تک اس نے اپنی فیملی کی جدائی دیکھی؟ اور بچی جب میں نے تو اپنی فیملی کے اندر جب یہ 2 سال کی تھی تب ہندوستان کی آرمی نے جس طریقے سے میری بیٹی کو ٹارچر کیا جب ہندوستان کی جیلوں میں ہم جاتے تھے, اس وقت جتنی میں ہیلپ لیس تھی جب میری بیٹی کے پیمپرز پھاڑے جا رہے تھے اور اس کو بال کھینچے جا رہے تھے, تو تب اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ ایک انسان کتنا بے بس ہو سکتا ہے. ایک اولاد آپ کے سامنے ہے, اور کہتے ہیں نا کہ ریپ جو ہوتا ہے یا ہراسمنٹ ہوتی ہے وہ کلوز ڈورز میں ہوتی ہے, مگر واحد یہ خطہ ہے پوری دنیا کے اندر جہاں ریپ ایز اے ویپن آف وار اوپنلی ہو رہا ہے, سیکشول ہراسمنٹ اوپنلی ہو رہی ہے, پیلیٹ ویپنز جو گنز جو ہیں بینڈ ہیں, جو اینیملز کے اوپر وہ کھلے عام جو ہے اس کا ٹریڈ بھی کیا جا رہا ہے انڈیا کے ساتھ. بہت سے ممالک جو کر رہے ہیں, جو بیچ رہے ہیں ایسے ویپنز ان کو, اور وہ کھلے عام یوز کیے جا رہے ہیں کشمیریوں پہ. جانوروں کا بھی رائٹس ہیں انڈیا کے اندر, مگر انسانوں کے, خاص طور پہ کشمیریوں کے کوئی رائٹس. یہ دہشت گردی اب اتنی پھیل گئی ہے RSS کی کہ اب یہ HSS کی صورت میں پوری دنیا کے اندر یہ پھیلا رہے ہیں, اور خود انہوں نے یورینیم کی جو انلیگل سپلائی ہے 13 دفعہ
ہندوستان میں وہ پکڑی گئی ہے اور وہ اس کے تھرو ہندوستان کی جو RSS ہے وہ اٹامک بامز بنا رہی ہے. 13 سال سے اس پہ کام کیا جا رہا ہے اور یہ بہت خوفناک صورتحال ہے جس کی طرف ہم سب ہندوستان جو ہے وہ لیتا جا رہا ہے, چاہے وہ مودی ہے, چاہے وہ آرمی کے ان کے لوگ ہیں, چاہے ان کی جتنی بھی انٹیلیجنسی ہے, دے آر آل ہیلپ بینٹ کہ نہ صرف مقبوضہ کشمیر بلکہ آزاد کشمیر, پورا خطہ جو ہے وہ جل جائے گا. اور ہمارا صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے, ہم آزادی چاہتے ہیں جو پرنسپل ہیومن رائٹ ہے ہر انسان کا. اور آج کے دن ایک دفعہ پھر میں ارج کرتی ہوں دنیا سے, ورلڈ باڈی سے, کہ خدایا آپ کشمیریوں کو ایک ٹائٹل دے دیں کہ ہم بھی انسان ہیں, ہمیں بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کسی اور انسان کو اس دنیا کے اندر حق ہے, اور ہم یہ حق لینا چاہتے ہیں. اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ صرف ہم دنیا میں اس لیے آئیں کہ ہمیں شہید کر دیا جائے. تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا.